بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغا ہماری بحث چل رہی تھی مرفوعات میں سے تیسرا اور چوتھا مبتدا اور آغا جہاں پر بھی مبتدا ہوگا رفع دو گے، جہاں پر بھی خبر ہوگی وہاں رفع دو گے بتایا۔ ابھی کہتا ہے کہ آغا کبھی ابھی تک بتایا مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے۔ مفرد سے مراد یعنی جملے کے مقابلے میں جملہ واقع ہر وقت مبتدا مفرد ہوتا ہے، جملہ واقع کبھی بھی جملہ مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، مفرد ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، اسی لیے مبتدا معرفہ نہ شرط رکھا۔ اور کبھی نکرہ جب مجوز موجود ہو، تخصیص موجود ہو تو نکرہ بھی ہوگا۔ ابھی خبر میں آ جائیے، خبر میں بھی کبھی خبر مفرد ہے آتی ہے، کبھی جملہ۔ بس خبر جو ہے خبر کبھی مفرد آتی ہے، کبھی نہیں مبتدا جملہ کبھی بھی نہیں آتا، وہ جملہ نہیں آتا، جملہ مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مبتدا مفرد ہوتا ہے تو یا معرفہ ہے یا نکرہ، یہ مسبغہ ہے۔ مسبغہ ایک نکرہ یہ خالصہ کہتے ہیں جس میں کوئی تخصیص نہیں آئی ہو، خالص ہے، اس کو وہ مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ اما نکرہ یہ مسبغہ وہ نکرہ جس کے لیے اجازت دی گئی ہو، مسبغ کا معنی اجازت دی گئی ہو یعنی تخصیص خوردہ، وہ نکرہ یہ مسبغہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ باقی مبتدا کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا، اگر جملہ ہو تو بھی اس کو تعویل بمصدر لے جاتے ہیں۔ ابھی خبر، اما خبر کبھی مفرد آتی ہے، کبھی جملہ بھی آتا ہے۔ صحیح ہے، خبر تو کہتا ہے کہ ابھی ہم نے کہا خبر مرفوع ہو، جملہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہتے اس کا محلن مرفوع ہوتا ہے وہ۔ صحیح ہے، جملہ ہو تو وہ محلن مرفوع ہوگا۔ ابھی کہتے ہیں کبھی جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ شرطیہ بھی آ سکتا ہے، جملے جو ہے کیا ہے اس میں ابھی اور آئے گا ظرفیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ محلن مرفوع ہوگا یہ جملہ۔ صحیح آغا مرید؟ وقد یکون خبر، کبھی کبھار خبر جملتاً اسمیتاً ہوتی ہے، جملہ اسمیہ۔ نحو زید ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے، زید مبتدا، ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدائی ثانی قائمون اس کے لیے خبر، یہ مبتدا خبر مل کے ابوہ جملے اسمیہ زیدون کے لیے خبر۔ ابھی یہ ابوہ قائمون یہ محلن مرفوع ہے، لفظاً تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا، محلن او فعلیتاً یا جملہ فعلیہ ہو۔ نحو زید قام، زید مبتدا قام فعل ابوہ فاعل، یہ قام فعل و فاعل مل کے زید مبتدا کے لیے خبر۔ او شرطیتاً یا شرطیہ، وہ بھی جملہ واقع ہو، خبر واقع ہو۔ زید مبتدا، زید ان جاءنی فاکرم، اگر زید یا فاکرم ہو، زیدن زید ان جاءنی اگر میرے پاس آ جائے تو فاکرم ہو، میں اس کا اکرام کروں گا۔ دیکھو زید مبتدا ان شرطیہ، جاءنی جاء فعل اس کے پیٹ میں ضمیر ہے زید کی طرف لوٹتی ہے، فاعل نون وقایہ متکلم مفعول، فعل شرط اکرم ہو فعل و فاعل، اکرم کا اندر انا ہے، ہو مفعول، یہ فعل و فاعل و مفعول جواب ہے، یہ فعل شرط جواب شرط مل کے زید کے لیے خبر۔ لیکن اس میں بعد میں پڑھو گے کئی اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں اصلا جملے شرطیہ خبر واقع ہونا درست نہیں ہے، بعض کہتے ہیں مشکل نہیں ہے جب جملے شرطیہ خبر واقع ہو، تو بعض کہتے ہیں شرط اور جزا مل کے دونوں مل کے مبتدا کے لیے خبر ہے، بعض کہتے ہیں فقط شرط خبر ہے، بعض کہتے ہیں فقط، وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھو گے۔ آپ اتنے حد تک یاد کرو گے، پس جملے شرطیہ کیا ہے؟ زید مبتدا کے لیے خبر ہے۔ او ظرفیتاً یا جملے ظرفیہ ہو، زید خلفک،
اگر زید آپ کے پیچھے ہے. دیکھو ظرف کہتے ہیں نا، ظرف اعم سے ظرف اور جار مجرور دونوں کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے. ظرف مثلا خلفکا، امامکا، قبلکا، فوقکا، تحتکا، یمینکا، یسارکا، یہ سب ظرف ہے. مکان پہ دلالت کرے، مکان پہ دلالت کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ ظرف ہوتا ہے. آپ کے پیچھے، آگے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ مکان پہ دلالت کرتا ہے، یہ ظرف ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ظرف میں جار مجرور بھی اس کے لپیٹ میں آتا ہے. جو حروف جر داخل ہوتا ہے نا وہ بھی اسی ظرف کے اندر آتا ہے. تو کہتا ہے کہ آغا یا جملہ ظرفیہ ہو وہ بھی جو ہے خبر واقع ہوتا ہے. زیدن خلفکا، زیدن مبتدا، خلف اضافہ کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے متعلق استقرہ ہو کے خبر ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. اور یہ خلفکا دیکھو آغایون ظرف آتا ہے نا، اس متعلق استقرہ کے لیے مفعول فی بنتا ہے. جو متعلق ہوتا ہے نا ظروف مفعول فی بنتا ہے، بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. مفعول بہ کبھی بھی فاعل کبھی بھی نہیں ہوتے. ظروف میں کا معنی جہاں آ جائے یعنی مفعول فی. صحیح ہے. پس زیدن فی الداری کا زید خلفہ کا معنی زید مبتدا، خلف اضافہ کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ متعلق استقرہ ہو کے استقرہ اپنے فعل و فاعل اور مفعول فی سے مل کر زید مبتدا کے لیے خبر. صحیح ہے. ابھی آ جائیے یا وہ امر فی الداری. دیکھو یہ جملے ظرفیہ کہتے ہیں اس کو، چاہے جار مجرور ہو یا ظرف. زید گھر میں ہے، زید مبتدا، فی الداری جار مجرور متعلق ثابتن لے لو، ثابتن، ثابتن لے کے زید مبتدا کے لیے خبر. خود کہہ رہا ہم نے قبل از منبر گریہ کیا والظرف متعلق بجملۃ. ظرف جہاں پر بھی ہو وہ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ والظرف متعلق، اگر ظرف ہے، ظرف تعلق رکھتی ہے، ظرف کی طرف ضمیر لوٹتی ہے. ظرف مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. والظرف مبتدا متعلق اس کے لیے خبر ہے. تو متعلق کے اندر ضمیر ہوگی، وہ ظرف کی طرف اٹھاؤ گے تو لفظ ظرف مذکر ہے، کیسا مؤنث پڑھو گے؟ ظرف تعلق رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ بجملۃ، جملے کے ساتھ. اگر ٹیک لگانا ضروری ہے، ظرف اور جار مجرور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے چل نہیں پاتے ہیں، اس کے لیے ٹیک تکیہ گاہ ضروری ہے. تو ابھی ظرف کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جملے سے. عند الاکثر، اکثر نحوی کے پاس. بعض کہتے ہیں ظرف مفرد سے بھی، ثابتن سے بھی تعلق رکھتا ہے، استقرہ یا حصلہ سے ضروری نہیں ہے. وہ فعل کیا، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ یہ استقرہ ہے. کیوں؟ لأن المقدر عامل فی الظرف. جس چیز کو بھی تقدیر میں رکھو گے نا وہ مقدر عمل کرے گا کس میں؟ ظرف میں عمل کرے گا. اور عوامل میں اصل کیا ہے؟ فعل ہے. ابھی تقدیر اشکال ہے، اگر ظرف کیوں فعل سے تعلق رکھتا؟ فلسفہ ہے، علت ہے. اس لیے کہ جو بھی تقدیر میں رکھو گے وہ ظرف میں عمل کرے گا. عوامل میں جو اصلی ترین عامل ہے وہ فعل ہے، اسی لیے فعل تقدیر میں رکھتے ہیں، ثابتوں کو نہیں رکھتے ہیں. جو فعل تقدیر میں رکھتے ہیں اکثر نحویین ایسی من گڑت نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، اس میں بھی فلسفہ ہے. ابھی آغا لأن علت ہے یعنی فعل تقدیر میں ہونے کے لیے. صحیح ہے. کیوں فعل تقدیر میں رکھتے ہیں؟ لأن المقدر عامل، جو جس کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہے. کس میں؟ ظرف میں. والاصل فی اس طرف در حالی کی اصل قاعدہ عمل میں کیا ہے؟ الفعل فعل ہے. پس اسی لیے آپ کیا تقدیر میں رکھو؟ فعل. فقولک زید فی الداری، زید فی الداری میں کیا ہے آغا؟ اس میں بھی استقرہ تقدیر میں رکھو آپ.
قاعدہ کہاں سے؟ ہاں دیکھو، پس لأن علت ہے کس کے لیے؟ استقرت تقدیر میں رکھنے کے لیے. ظرف اور جار مجرور کو تکیے گا استقرت سے کیوں قرار دیتا ہو؟ ثابتن کائنن یہ مفرد ہے، ثابت جملہ نہیں ہے، کائن جملہ مفرد ہے. اس میں ان سے تعلق کیوں ٹیک نہیں لگواتے ہو؟ کہتا ہے لأن المقدرہ، اس لیے کہ بے تحقیق جس کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے عاملون، وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. کس میں؟ ظرف میں. وحال آنکی والاصل فی العملی، اصل قاعدہ، اصل کا معنی قاعدہ بھی ہے اور اصل کا بھی معنی ہے عمل کرنے میں. اصل کیا ہے؟ الفعل، فعل ہے. عمل کے میدان میں جو ریشہ دار ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے. اسی لیے ہم فعل کو تقدیر میں رکھتے ہیں. فقولک زید فی الدار میں کیا تقدیر میں رکھو گے؟ زید استقر فی الدار. زید خلفک میں کیا تقدیر میں رکھو گے؟ زید استقر فی الدار. تقدیرہ یعنی اس کا تقدیر، اس قول کا تقدیر کیا ہوگا؟ آپ کے قول کا تقدیر استقر فی الدار ہے. آغا جب جملہ تقدیر میں رکھا نا، دیکھو جملہ جہاں پہ بھی آ جائے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، متکبر ہے، کہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج، کسی سے جا کے ٹیک لگانے کے، کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ نے استقرت تقدیر میں رکھا تو یہ جملہ ہے. ابھی اس کو مبتدا سے ربط دینے کے لیے ایک ضمیر کو تقدیر میں ہونا، استقر کے پیٹ میں ضمیر ہو وہ مبتدا کی طرف، اگر نہیں ہو تو پھر یہ مستقل ہو جائے گا. کہتا ہے کہ دیکھو آغا ولا بد من ضمیر، ضروری ہے ضمیر فی الجملہ، جملے میں. کیوں ضروری ہے ضمیر؟ کیونکہ جملہ متکبر ہے، یعنی غرور کرتا ہے، کہتا ہے میں کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. اسی لیے ضمیر ضروری ہے. کیوں؟ لیعود الی، تاکہ مبتدا کی طرف لوٹے. صحیح ہے. اور یہ جملے کو مبتدا سے، مبتدا کے زنجیر میں بند کر دے. صحیح ہے. کل ہائی، جیسا کہ استقرہ میں ہا تقدیر میں ہے، فیما مرہ ہا تقدیر میں، فیما اس چیز میں جو گزر چکا. وَيَجُو، واضح ہو گئی بات یہاں تک. پس استقرہ جملہ تقدیر میں رکھو گے تو اس میں ضروری ہے ضمیر کو رکھنا، ضمیر ہونا ضروری ہے تاکہ مبتدا کی طرف. ابھی کہتا ہے کہ آغا، یہ امام جمعہ کہتا ہے کہ آغا ہمارے پاس ایسے جملے ہیں جس میں ضمیر ہی نہیں ہوتی ہے، جملہ خبر ہے، جملہ شرطیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبر ہے مبتدا کے لیے، لیکن اس میں ضمیر. تو کیا کرے وہاں؟ آپ کہتے ہو جملہ خبر ہو تو کیا ضروری ہے؟ ضمیر ضروری ہے. تو بعض ایسے کلام عرب میں مثالیں ہیں جن میں ضمیر کہتا ہے کہ آغا ابھی دیکھو وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، اور جائز ہے اس ضمیر کا حذف ہونا. جو جملہ خبر واقع ہوا نا، جملے میں جو ضمیر ہے اس کا حذف ہونا جائز ہے. کب؟ عند وجود قرینۃ، جب قرینہ. نحو الثمن منوان بدرہم، سمن گھی 2 من اسی سمن میں سے 1 درہم کے مقابلے میں، یعنی سمن کہتے ہیں گھی کو، منوان یعنی 2 من، 6 کلو، 1 من کا 3 کلو ہے، دیگر 6 کلو کی 1 درہم کے مقابلے میں. الثمن مبتدا اول، منوانی مبتدا دوم، بدرہمین جار مجرور متعلق ثابتون خبر منوانی کے لیے. ابھی یہ جملہ اسمیہ خبر ہے الثمن کے لیے، جملہ اسمیہ خبر ہے لیکن رابط نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ منوانی بدرہمین، اگر درہم کا جز ہے، ہاں ہم ضمیر نہیں ہے. پس منوانی بدرہمین جملہ اسمیہ، الثمن کے لیے خبر، ابھی رابط نہیں ہے.
یہاں پہ محذوف ہے، الثمن منوان منہ بدرہم، منہ یہاں پہ محذوف ہے، قرینہ حالیہ ہے، کس میں سے 2 من بایت ہونا چاہیے، کس میں سے، وغیرہ منوان بدرہم 2 من 1 درہم، کس میں سے، منہ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوٹے کس کی طرف، الثمن کی طرف. پس ابھی کیا ہوگا، الثمن مبتدا، منوانی مبتدا ثانی، منہ جار مجرور متعلق منوانی، بدرہم اس کے لیے خبر، اور یہ رابط یہاں پر رابط محذوف ہے یہاں سے، اور یہ جملہ کیا ہے، جملہ یہ آغا محسن ہو نہیں، یہاں جملہ اسمیہ کس کے لیے خبر ہے، بتا دیا نہیں، بتاؤ آغا، میں جس سے کہوں وہ بتائے. والبر الکر ب60 درہما، بر عربی میں کہتے ہیں گندم کو، کر یعنی ایک پیمانہ ہے، خاص پیمانہ، گندم جو کہ ایک پیمانہ ب60 درہما 60 درہم کے مقابلے میں ہے. تو ابھی برو مبتدا اول، القر مبتدا ثانی، ب60 باحرف جر، 60 معدود، درہمن تمیز، تمیز ممیز مل کے مجرور جار، جار مجرور متعلق ثابتن ہو کے خبر ہے القر کے لیے. رابط کہاں ہے، جملہ اسمیہ خبر ہے والبر کے لیے، رابط نہیں ہے، تو یہاں پہ منہ محذوف ہے، والبر القر منہ ب60. پس ذہن میں رکھے جب بھی جملہ خبر واقع ہو تو رابط ضروری ہے مبتدا کی طرف لوٹنے کے لیے، لیکن کبھی حذف ہوتا ہے، جہاں پہ عبارت میں نہیں آئے رابط تو آپ کہو گے یہاں پہ محذوف ہے، اجتہاد کرو گے. وقت یتقدم الخبر علی المبتدا ان کان ظرفا، آغا مبتدا کا مقام اور محل کہاں آنا ہے، خبر سے پہلے آنا ہے. آیا کبھی خبر جرأت کرتی ہے مبتدا سے پہلے آ جائے، ہاں جب خبر ظرف اور جار ہے. آغا اس کے اندر وسعت ہے، ظرف اور جار مجرور میں وسعت ہے، یہ اتنا وزنی نہیں ہے، ہلکا ہے. جو تشبیہ دیتے ہیں نا چھوٹے بچے کی طرح، آغا آپ جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کوئی 1 سال 2 سال کا بچہ آ کے کبھی اس کے گود میں بیٹھتا ہے، کبھی اس کے گود میں بیٹھتا ہے، کبھی دوسرے کے گود میں بیٹھتا ہے، اس کو کوئی منع، ظرف اور جار مجرور بھی ایسے ہیں، کبھی مبتدا سے آگے آ جائے، بعد میں آ جائے، پیچھے آ جائے، دائیں آ جائے، بائیں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچے کی طرح ہے. ابھی دیکھو وقد یتقدم الخبر، کبھی خبر مقدم ہوتی ہے علی المبتدا، مبتدا پر، ان کانت ظرفا، اگر خبر ظرف ہو. پس ظرف سے مراد ہم نے کہا خود ظرف بھی ہے اور جار مجرور دونوں کے لیے یہ نام ہے. لفظ ظرف میں قبل بعد این بھی شامل ہے اور حروف جر میں فی وغیرہ بھی شامل ہے. فی الدار زیدون، دیکھو فی الدار خبر مقدم، زیدون مبتدا مؤخر. وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ اخبار کثیرۃ، ایک مبتدا کے لیے ہزاروں خبر لاؤ. جانی زیدن، چاہے واو عاطفہ لاؤ چاہے واو عاطفہ، جانی زیدن عالم خالد آکل سائق نائم لاعب. ایک مبتدا زیدن مبتدا ہے، اس کے لیے ہزاروں خبر لا سکتے ہو، خبر اول، خبر دوم، خبر سوم، چاہے حرف عطف لاؤ یا نہیں لاؤ، صحیح ہے. ابھی مبتدا متعدد کے لیے خبر متعدد بھی صحیح ہے. آغا مرید کیا کہا، مبتدا متعدد کے لیے خبر متعدد، ہاں مبتدا بھی زیادہ ہے خبر بھی زیادہ ہے، وہ بھی صحیح ہے. جیسا کہ زید و امر قائم و آکل، زید مبتدا ہے، زید امر مبتدا دوم ہے، واو نہیں لاؤ، زید امر قائم آکل. ابھی جو ہے مبتدا بھی زیادہ خبر بھی زیادہ. ابھی خبر میں جو پہلی خبر ہے وہ مبتدا اول کے لیے بعض کہتے ہیں، مثلا قائم زید کے لیے، مثلا اس طرح کہیں گے. بالفرض جو ہے نا
زیدن امرن قائمن قاعدن. ابھی بعض کہتے ہیں القریب للقریب، مبتدا یہ بھی مبتدا ہے یہ بھی مبتدا ہے، یہ بھی خبر ہے یہ بھی خبر ہے. بعض کہتے ہیں القریب للقریب، قائم کو امر کے لیے خبر قرار دے دو، قائد کو زید کے لیے. القریب للقریب، البعید للبعید کے بنا پر. بعض کہتے ہیں نہیں، قائم کو زید کے لیے خبر قرار دے دو، یعنی جو ابتدا میں آیا ہے، جو مبتدا میں جو پہلے مبتدا آیا ہے، خبر میں جو پہلے خبر آئی ہے پہلے مبتدا کے لیے، اور خبر میں جو دوسرے نمبر پر آئی ہے دوسرے. آیا مظفر کیا کہا؟ یہ آپ خبر دینے کا کیا دیکھ رہے ہو؟ موبائل تو نہیں ہے اس میں؟ کیا دیکھ رہا؟ ہاں بولو. ہم نے کہا کہ ایک مبتدا کے لیے نا ہم لوگ ایک سے زیادہ خبر، وہ تو کب سے کہا. دوسرا یہ کہ اگر ہم لوگ نا، یعنی اگر پہلے قائم کو بھی آپ بعض کے نزدیک خبر بنا سکتے ہیں. قائم کو واحد جو ابلا والا نا، زیدن امرن قائم ہے نا، جیسے قائم کو بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں اور امرن کو بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں. یہی کہا. نہ استغفر اللہ، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں کہا. بولو آپ. متعدد مبتدا کے لیے متعدد. ابھی سمجھاؤ آگا یہ جعفر، یہاں متعدد مبتدا کیا ہے؟ زید و عمرن جو ہے یہ دو جو ہے مبتدا اول ہے، مبتدا یہ قائم اور قائدن جو ہے یہ دو خبر ہے. تو ابھی کس کو کس کے لیے خبر قرار دے دیں گے؟ ایک کچھ کہتے ہیں قائم جو ہے وہ عمر کے لیے، اور جو قائد ہے وہ قائدن جو وہ زید کے لیے. اور بعض کہتے ہیں کہ قائم جو ہے وہ زید کی طرف آپ کر سکتے ہو، قائد جو ہے عمر کی طرف. ہاں صحیح ہے. القریب للقریب، البعید. آغا مظفر یہاں وہاں کوئی اور نہیں، آپ نے کچھ اور سمجھا ہے. بس آغا ایک مبتدا کے لیے کئی خبر جائز، اور ایک مبتدا اور کئی مبتدا کے لیے کئی خبر بھی جائز. صحیح ہے. ابھی آیا متعدد مبتدا کے لیے ایک خبر جائز ہے نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. مثلا آپ کہتے ہو زیدن امرن قائم، یہ جائز نہیں ہے. متعدد مبتدا کے لیے ایک خبر جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے. چلے وہ تو درست ہے، دیگر اس میں ہے، لیکن ابھی قائمانی کو کس کے لیے خبر قرار دو گے؟ پھر بھی درست نہیں ہے. پھر بھی ابھی کس کو زید کے لیے خبر قرار دے دو گے؟ وہ مبتدا یا امر کے لیے خبر قرار دو گے. لیکن اگر زیدن و امرن عطف معطوف کرے تو وہ الگ بات ہے. وقد یتقدم، آغا دیکھے کہاں گیا. ویجوز، جائز ہے. للمبتدا الواحد، ایک مبتدا کے لیے اخبار کثیرۃ، بہت سی خبریں لاؤ. نہ زید فاضل عالم عاقل. واعلم ان لهم قسما آخر من المبتدا ليس بمسند الیہ. اگر مبتدائی وصفی آپ نے پڑھا تھا، مبتدائی وصفی کیا پڑھا تھا آغا؟ شرط یہ ہے کہ حمزہ استفہام یا اعتماد کرے اور اس میں ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے دے. اس ظاہر کو یا ضمیر بارز کو رفع دے دے. تو اس وقت جو ہے یہ مبتدائی وصفی ہوتا، اور فرق یہ تھا کہ وہ مبتدا وصفی مسند بہ ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے مبتدائی وصفی. تو یہی کہتا ہے یہاں پر بھی، کہتا ہے کہ وعلم، جان لو، انا بتحقیق لہم، ان نحوین کے لیے، قسمن آخرہ، ایک اور قسم ہے. کس میں سے؟ من المبتدئی، مبتدا میں سے، جو کہ لیس بمسند الیہ، لیکن ایسا مبتدا ہے کہ جو کہ وہ مسند الیہ. کیونکہ آغا وفا سوچتا ہے کہ ہر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا اور مبتدا ہے جو کہ مسند الیہ نہیں ہوتا ہے. وہ صفت، وہ دوسرا جو مبتدا ہے نا قسم آخر، وہ ایک صفت ہے. صفت سے مراد، صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول. صحیح، یہ جو ہے صفت سے مراد یہ ہے، صفت ہے.
وقعت واقع ہوتی ہے یہ صفت بعد حرف النفی، حرف نفی کے بعد. صحیح ہے. ما قائم زیدن ما نافیہ، قائم مبتدا وصفی، زیدن فاعل صد مسد خبر. پس قائم مسند به، در واقع زیدن مسند الیہ. او بعد حرف الاستفهام، یا حرف استفهام کے بعد واقع، وہ بھی مبتدا وصفی ہے. دیکھو قائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، مبتدا وصفی زیدن فاعل صد مسد خبر. وحل قائم زیدن، لیکن کہتا ہے بشرط تھی، یہ شرط ذہن میں رکھو. اگر حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو وصف، شرط کیا ہے؟ ان ترفع تلک الصفت، یہ صفت رفع دے دے اسمن ظاہرن، اسم ظاہر کو بعدہا اپنے ما بعد. عوامل میں پڑھا تھا یا ضمیر بارز کو رفع دے دے، مسئلہ نہیں ہے. نہ ہو ما قائم الزیدانی، دیکھو ما نافیہ قائم مبتدا وصفی، زیدانی اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے، فاعل صد مسد خبر. یہ نفی کے لیے. اور اقائم الزیدانی بخلاف اقائمان الزیدانی، برخلاف اقائمان، یہاں کیا ہے؟ ضمیر کو رفع دیا، تثنیہ. پس ہم نے کہا تھا ظاہر کو رفع دے دے یا ضمیر بارز، یہاں پہ اس نے قائمانی کو رفع دیا ہے ضمیر کو، اسی وجہ سے ترکیب کیا کر لیں گے؟ قائمانی خبر مقدم. وگرنہ آپ زیدانی کو فاعل صد مسد خبر لوگے تو ایک کے لیے دو فاعل آنا، ہم ضمیر فاعل ہم زیدانی. لیکن بعد میں پڑھو گے، یہ ایک نقطہ ہے. بعض کہتے ہیں قائمانی زیدانی صحیح ہے، مبتدا وصفی واقع ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ہم جو قائمانی کا الف ہے نا اس کو فاعل قرار نہیں دے دیں گے بلکہ علامت تثنیہ قرار دیں گے. عجیب ہے، کیا فاعل نہیں ہے قائمانی کے لیے الف، بلکہ جس طرح ایک بورڈ ہوتا ہے نا راستے میں، آگے خطرہ ہے، علامت ہے، ہمیں گاڑی روکنی پڑتی ہے، یا اس طرح موڑنا ہے، اس طرح الف علامت ہے تثنیہ کی، فاعل اصل فاعل قائمان زیدانی ہے کہتے ہیں. اس بنا پر انشاءاللہ بعد میں پڑھو گے وہ. بس آج تو بہت کم پڑھ لیے. ہاں وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار.